بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم ہے اور لیکچر ہے اس کا 50۔ آج کے لیکچر میں ہم نے بہادر شاہ ظفر کی غزل پڑھنی ہے، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس آج کے لیکچر میں بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے۔ ان کی غزل پڑھنے سے پہلے ہمیں یہاں پہ شاعر کا ہلکا سا تعارف ضرور کر لینا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بہادر شاہ ظفر کی زندگی سے تعارف سے کچھ چیزیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بورڈ کے لحاظ سے کتنی اہم ہے۔ ہمارے پاس اگر بات کرتے ہیں تو پہلا نقطہ بنتا ہے بہادر شاہ کے کلیات میں 30,000 سے زیادہ اشعار ہیں، یعنی کہ آپ کے پرچہ میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے جو کلیات ہیں ان میں کتنے اشعار ملتے ہیں، 30، 40، 50، 60۔ تو اس طرح سے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کثیر الانتخابی سوالات میں بھی، اور یہ مختصر جواب کی شکل میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ مغل خاندان کے آخری چشم و چراغ، یہ مغل بادشاہوں میں آخری بادشاہ تھے جن کے بعد ان کا بادشاہت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے اساتذہ اکرام جو ان کے بڑے بڑے استاد تھے، جنہوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی یا شاعری میں بہت سی مہارتیں ان سے سیکھی، تو ان میں شاہ نصیر ہیں، ذوق ہیں اور غالب ہیں۔ یہ تین لوگ ان کے استاذہ میں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد کلیات کے 4 دواوین، یعنی ان کے جو کلیات ہیں اس کے 4 دواوین موجود ہیں تاریخ کے اندر یا ان کے لکھے ہوئے، جن میں غزلیات، اس کے بعد نظمیں یا اور بہت سی صنف سخن جو ہے انہوں نے کہیں، وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید بڑھتے ہیں اور ان کی غزل کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس بہادر شاہ ظفر کی غزل کا پہلا شعر موجود ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ مفہوم پڑھنے سے ہمیں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، یہ جو اجڑی ہوئی بستی ہے اس میں میرا دل ذرا بھی نہیں لگ رہا، میں اکتا گیا ہوں اس بستی کی ویرانی کو دیکھ کر۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کون ہے جو اس عارضی دنیا میں ہمیشہ کے لیے بنا کے رکھے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ جی اس کے بعد الفاظ معنی ہے، اجڑے دیار ویران بستی یا ملک، عالم ناپائیدار ختم ہو جانے والی دنیا، مراد دنیا کا عارضی ہونا۔ اس سے پہلے تشریح کریں ہمیں ایک نقطہ چھوٹا سا بیان کر لینا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریزوں نے قید کر لیا تو قید کرنے کے بعد ان کو رنگون بھیج دیا گیا، تو اس وقت ان کے اوپر بہت بڑا کڑا وقت چل رہا تھا، بہت مشکل حالات تھے ان کے پورے خاندان کو محل سے نکال کر، بیڑیاں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر ان کو قید کر لیا گیا، اور وہ شخص جو بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اب وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ حالات بہادر شاہ ظفر کے لیے بڑے ہی تکلیف دہ تھے، تو وہ سارے نقشے کو جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا، وہ سارے کا سارا نقشہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی اس غزل میں بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے نقطے کو مزید بیان کریں گے، لیکن ہم تشریح کے جو اہم نکات ہیں انہیں پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ پہلا نقطہ ہے شاعر کی محرومی و بے بسی۔ شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اب میری آزادی مجھ سے چھین لی گئی اور مجھ پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، اور میں بری طرح سے قید ہو گیا، میرے سارے گھر والوں کو قید کر دیا گیا، اور جو میری بادشاہت تھی مجھ سے چھین لی گئی۔ اب میں محروم ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں رہا۔ مجھے قید کرنے کے بعد جو میری آزادی تھی وہ مجھ سے چھین لی گئی ہے، اب میں جکڑا گیا ہوں زنجیروں میں۔ وہ ایک نقشہ پورے کا پورا جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے اس شعر میں سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ اگر دیکھا بھی جائے تو وہ بہادر شاہ ظفر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں موجود ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی اس دنیا سے بنا کے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ دنیا بھی عارضی ہے، انسان کی زندگی بھی عارضی ہے،
اسے ختم ہو جانا ہے، تو اس لیے وہ سارا نقشہ جو اپنی بربادی کا ہے وہ بھی اور دنیا کے عارضی پن کا بھی، دونوں کو شاعر نے یہاں پہ بڑی اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ شاعر کی محرومی و بے بسی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اجڑے دیار میں جی نہ لگنا۔ انسانی فطرت بھی ہے کہ جب وہ اپنے ملک کو، بستی کو، گھر کو دیکھتا ہے کہ اس میں ویرانی ہے تو اس کا دل بھی ویران ہو جاتا ہے، کیونکہ دل آباد تب ہوتا ہے جب وہ خوشیاں دیکھتا ہے اپنے آس پاس۔ لیکن جب آپ کا شہر اجڑ گیا ہے، آپ کی بستی اجڑ گئی ہے، تو پھر وہاں پہ جی کیسے لگے؟ جب آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو جی کیسے لگے؟ جب آپ ہر طرف سے ویرانی اور سناٹے دیکھتے ہیں اور سناٹوں کی گونج آپ کے کانوں میں گونجتی دکھائی دیتی ہے، تو پھر کس طرح سے ایسا ممکن ہے کہ آپ کا دل وہاں پہ لگ جائے جہاں پہ آپ کے تمام پیادے، غلام، تمام خادم اور خادمائیں آپ کے ارد گرد جو ہے وہ منڈلاتے رہتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے؟ لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ سب کچھ اجڑ چکا ہے، وہاں پہ غیروں کا قبضہ ہو چکا ہے، آپ کی آزادی آپ سے چھین لی گئی ہے۔ تو ممکن کیسے ہے کہ آپ کو وہ تمام ماحول دیکھ کر خوشی ہو؟ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا نقطہ ہے یاد ماضی اور عصر حاضر۔ یہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے ماضی اور ایک ہے عصر حاضر، یعنی کہ ایک اجڑا ہوا دیار سامنے ہے اور ایک ماضی ہے۔ ماضی میں جاتے ہیں تو دل کڑتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیا وہ سہانے دن تھے، کیا وہ بادشاہت کے دن تھے کہ تخت پہ بیٹھا بادشاہ اور اس کے غلام اس کے ارد گرد نیچے بیٹھے، ہر وقت سر جھکائے اس کے پاس بیٹھے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر اٹھائے۔ لیکن اب ایسا ہے عصر حاضر میں، وہ جو آزادی تھی اب وہ زنجیروں میں جکڑی پڑی ہے۔ حالات اس قدر بگڑے ہیں کہ ہر طرف بربادی کا سما دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے جب ماضی کو شاعر دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہاں پہ بھی شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب جیسے ہی ماضی میں داخل ہوتا ہوں تو 100 طرح کی اذیتیں مجھے کوستی ہیں، طرح طرح کے غم میری زندگی میں پھر آ جاتے ہیں، تو میں ان ماضی کے حالات کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے دنیا کی ہر چیز فانی۔ یہاں پہ شاعر نے دنیا کے فانی ہونے کی بات کی ہے۔ دوسرا مصرع اسی کی بات کر رہا ہے، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہ کون ہے جو اس دنیا میں مستقل رہنا چاہتا ہے، جو یہ خیال کرتا ہے کہ دنیا چاہے عارضی ہے لیکن میں مستقل ہوں، یا دنیا مستقل ہے میں بھی مستقل ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی بھی میعاد ہے، انسان کی بھی ایک میعاد ہے، دونوں کی اپنی ایک مدت ہے، اور جس کی مدت ہو اس پہ بھروسہ کرنا، اس پہ یقین کرنا کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے۔ جو لامحدود ہے وہ ذات اللہ کی ہے، تو ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس دنیا پہ نہیں۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ شاعر نے بھی اسی چیز کا تذکرہ کر دیا ہے کہ مجھے یہ چیز جب ذہن میں آتی ہے کہ دنیا عارضی تھی، دنیا کا مال عارضی تھا، بادشاہت عارضی تھی، تو پھر میں تھوڑا سا دلاسا دیتا ہوں کہ چلیں چھینی جانے والی چیز تھی، پرائی تھی، چلی گئی، تو مجھے بھی اس چیز کو مان لینا ہے کہ ایک ہی ذات حقیقی ہے، اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ رہے گی۔ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، تو مجھے اس دنیا پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارے پاس پہلا شعر جس کے ہم نے حل لغت کیے اور تشریح کے ہم نکات کیے۔ آئیے مزید بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف اور اس کے حل لغت دیکھتے ہیں اور تشریح کے ہم نکات دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس شعر نمبر 2 آ گیا۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس کا مفہوم دیکھیے گا، پھر اس کے حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، کہ میں ایک لمبی طویل عمر مانگ کے لایا تھا اس خدا سے، لیکن وہ تھی بھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو وہ جو 4 دن ملے تھے، 2 میری خواہشات میں بسر ہو گئے، اور پھر ان کی خواہشات پوری ہونے میں جو انتظار کرنے میں دن گزرے 2 دن، وہ تھے جو ایسے ہی گزر گئے۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید بڑھتے ہیں
ان کے لغت کی طرف عمر دراز، طویل یا لمبی عمر، آرزو، خواہش یا تمنا۔ تشریح کے اہم نکات دیکھیے گا، زندگی کا مختصر ترین ہونا، بہادر شاہ ظفر یہاں پہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ زندگی طویل نہیں ہے، زندگی عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ ناپائیدار ہے، یہ ایک خاص مدت کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا ایک عرصہ ہے، زندگی ہے، میعاد ہے، متعین کیا ہوا وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اندر ہی اس اپنی عمر کو پورا کرنا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مختصر ترین زندگی کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا، بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ بھروسہ اس پہ کیا جاتا ہے جو ہمیشہ رہے، اور اس کو تو ہمیشگی ہے ہی نہیں، اس کو تو دوام ہے ہی نہیں، یہ تو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ خیال کر لینا ہے، ہمیں یہ مان لینا ہے کہ ہم کبھی بھی اس زندگی پہ اعتبار نہ کریں، یہ جو آنی جانی سانسیں ہیں ان پہ اعتبار نہ کریں۔ اگر آپ ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں تو گویا آپ بے وقوف ہیں، کیونکہ کون عقل مند شخص ناپائیدار چیز پہ یقین کرے گا؟ تو بہادر شاہ ظفر بھی اسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دوسرا نکتہ ہے زندگی غم اور خوشی کا امتزاج۔ بہادر شاہ ظفر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ بالکل مختصر ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں اس کا لازمی حصہ ہیں، جز ہیں، ایک غم ہے اور ایک خوشی ہے۔ آپ کبھی غموں میں آ جاتے ہیں، کبھی خوشی میں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ غموں سے لبریز ہیں اور غموں سے نکلتے ہیں تو خوشی کا جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو۔ اب یہ زندگی ہے، آپ غموں میں نہیں جائیں گے، ہمیشہ سدا خوش رہیں گے تو آپ کو خوشی کی لذت کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ ہمیشہ غموں میں رہیں گے تو آپ کو غموں کی لذت ختم ہو جائے گی، آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو آپ کی زندگی میں رکھ دیا ہے تاکہ ان دونوں سے لطف اٹھائیں، دونوں سے آپ مزہ لیجئے۔ ایک بار آپ غم میں جاتے ہیں تو غم کچھ دیر کے لیے آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ تڑپتے ہیں، جیسے خوشی آتی ہے تو آپ کو ایک سکون اور راحت میسر آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ موسم بہار اور موسم خزاں بھی اسی کی علامت ہے۔ اللہ نے بہار بنائی ہے تاکہ اس میں پھول کھلے، خزاں بنائی ہے اس میں جو ہے وہ تمام پتے پھول جھڑ جاتے ہیں، دونوں ہی آپس میں مخالف سمت میں کھڑے ہیں۔ اور کیونکہ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، جائے خزاں آئے بہار ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئے تندرست۔ کیونکہ یہ ایک زندگی کا تسلسل ہے، یہ بار 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 چلے جا رہا ہے، یہ اپنی خاص سمت میں گھومے جا رہا ہے۔ اس لیے غم اور خوشی جو ہیں یہ دونوں ہی آپ کی زندگی کا لازمی جز ہیں۔ اس کے بعد اگلا نکتہ ہے انسانی زندگی تمناؤں سے لبریز۔ انسانی زندگی تمناؤں سے بھری ہوئی ہے، ہزاروں خواہشیں ہیں جو اس کے من میں پنپ رہی ہیں، ہزاروں خواہشیں ہیں جو اپنے دل میں لیے ہوئے بیٹھا ہے اور وہ ان کو پورا بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے جو خواہشات پوری کر کے گیا۔ بہادر شاہ ظفر بھی تو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، کتنی دیر رہے، اپنے خاص عرصہ مدت گزاری اور قید ہوئے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی مقرر کی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے تھی، تو اس زندگی پہ اعتبار کر لیا انہوں نے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، زندگی کروٹ لیتی ہے، یہ کئی پہلو تہی کرتی ہے، کبھی پہلو بدلتی ہے، کبھی کس سمت میں جاتی ہے، تو یہ خوشی غمی کا بھی اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی تمناؤں سے لبریز ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو یہاں پہ شاعر نے اس لیے اس چیز کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اس زندگی کو زیادہ دیر تک با اعتماد مت بنائیے، جتنی گزر جائے اچھی گزار لیجئے۔ جی عزیز طلبہ، مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس تشریح کے نکات میں سے ایک نکتہ اور ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پاس ایک نکتہ اور رہ گیا تھا، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ لاتعداد خواہشات کا پورا نہ ہونا۔ انسان خواہشات کا منبع ہے، ذریعہ ہے۔ بہت سی خواہشات ہیں جو
آپ میں، مجھ میں، ہر طرح کے انسان میں بڑھتی رہتی ہیں۔ کسی کو جنت حاصل کرنے کی خواہش، کسی کو دنیا میں شہرت حاصل کرنے کی خواہش، کسی کو دنیا میں اعلیٰ مرتبہ پانے کی خواہش۔ یہ خواہشات ہیں طرح طرح کی ہے جو ہم گن نہیں سکتے، لا تعداد قسم کی ہیں، لیکن کبھی بھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس زندگی تھوڑی ہے لیکن خواہشات لا تعداد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں خواہشات کو محدود کر لیں، ہم خواہشات کو بہت کم کر لیں۔ جتنی خواہشات زیادہ ہوں گی اتنا مرنا مشکل ہو جائے گا۔ جینا ہے اگر آپ کو آسانی کے ساتھ تو خواہشات کو کم کر لیجئے، مزید کم کر لیجئے، اتنا کم کر لیجئے کہ اگر آپ کی ایک خواہش پوری نہ بھی ہو تو آپ کو دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اس لیے شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ ان لا تعداد خواہشات کو ختم کر دیجئے، چند خواہشات رکھیے جو پوری ہو جائیں، بآسانی پوری ہو جائیں۔ جی عزیز طلباء، اس کے بعد ہمارے پاس شعر نمبر 3 آ جاتا ہے، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے حل کو دیکھتے ہیں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو کوئی گلا باغباں سے بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس شکاری سے ہے جس نے اس کو قید کر لیا ہے۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، یہ جو قید کا معاملہ تھا یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، تقدیر کا لکھا ہوا تھا، تو یہ فصل بہار میں ہونا ہی تھا۔ جی حل کو دیکھیے گا، باغباں رکھوالی کرنے والا، صیاد شکاری مراد انگریز قوم، گلا شکوا، فصل بہار بہار کا موسم۔ جی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے ہمارے پاس، شاعر کا قسمت پر شاکر دکھائی دینا۔ شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والا۔ شاعر نے یہاں پہ اپنی قسمت پہ اعتماد کیا ہے اور اس چیز پہ خوش ہوئے ہیں کہ مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، جو بھی اس نے مجھے دیا ہے میں اس چیز سے مطمئن ہوں۔ اگر میں قید ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے زندگی سے، میں اپنی زندگی سے پھر بھی خوش ہوں، کیونکہ انسان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی خواہشات تھوڑی ہوتی ہیں اور اسے کامل یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ یہ سارا قسمت میں ہے اور قسمت تھی ہی ایسی، تو مجھے اس قسمت پہ اعتماد کر لینا چاہیے۔ وہ قسمت میرے مقدر میں ایسی ہی تھی۔ تو اس لیے شاعر بڑے شاکر اور تحمل مزاج دکھائی دیتے ہیں کہ جب ان کو انگریزوں نے قید کر لیا، ان کو ساری آزادی چھین کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، تو وہ پھر بھی اس بات پہ مطمئن ہیں کہ مجھے اس چیز سے گلہ نہیں ہے، کیونکہ میری قسمت ایسی تھی، سو قسمت کھینچ لائی اس زنداں میں اور یہاں پہ قید خانے میں موجود ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں قسمت سے، یہ قسمت کا کھیل تھا سو چل گیا۔ اس کے بعد اگلی بات ہے شاعر کا کسی سے گلہ نہ کرنا۔ شاعر کا کسی سے گلہ نہ کرنا، شاعر یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ یہاں پہ بلبل کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ایک بلبل بڑا خوبصورت پرندہ ہے اور یہ گلاب کے پھولوں سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ جیسے ہی بہار آتی ہے پھول کھلتے ہیں تو یہ چمن میں بیٹھا رہتا ہے، چمن میں ایک ڈالی سے دوسری سے تیسری ڈالی پہ چلا جاتا ہے اور سارا دن پھولوں کے محبت کے گیت گاتا ہے۔ اسی طرح سے شاعر کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے وطن سے محبت تھی، بہت محبت تھی، لیکن آخر کار مجھے میرے وطن سے نکال کے پکڑ کے مجھے وہاں جا پھینکا جہاں پہ مجھے وطن کی مہک بھی نہیں آتی، مجھے وطن کی خوشبو بھی مجھ تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن میں پھر بھی شکر کر رہا ہوں کہ میں اپنی اس زندگی کے ہر دیے ہوئے عمل پر خوش ہوں، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، میری قسمت نے جو مجھے دے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ جی اس کے بعد اگلا نقطہ ہے دوست احباب سے شکوہ نہ کرنا۔ بہادر شاہ ظفر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے نہ اپنے کسی دوست سے، نہ احباب سے گلہ ہے، نہ شکوہ ہے، کیونکہ شکوہ تو تب کیا جاتا ہے جب میرے دوست احباب اس عمل میں شریک ہوں۔ یہ تو میرے دشمنوں کی چال تھی، دوسرا میری قسمت تھی، یہ دونوں چیزوں نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں پھر بھی خوش ہوں، اپنی قسمت پہ بے حد خوش ہوں، اور مجھے اپنے کسی دوست احباب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر پائے، مجھے اس قید سے نکال نہیں پائے
کیونکہ وہ کر بھی نہ پاتے. یہ میری قسمت تھی, مجھے عطا ہو گیا, مجھے مل گیا. جی عزیز طلباء, یہ تو تھے ہمارے پاس آج کے 3 اشعار جو ہم نے اچھی طرح سے کر لیے اور شاعر کا مختصر سا تعارف بھی پڑھ لیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.